حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کے بعد خلیفہ چہارم حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ خلافت کی کرسی پہ تشریف فرما ہوئے۔ آپ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین بنے، اور جیسے ہی آپ نے خلافت کی کرسی اور خلافت کی ذمہ داری کو سنبھالا، حضرت زبیر، حضرت طلحہ اور دیگر اہل مدینہ رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کی بارگاہ میں آئے اور آ کر کہنے لگے، اے مولا علی شیر خدا، عثمان غنی کے قاتلین کا قصاص چاہیے، آپ ان کے قاتلین کو تلاش کریں اور قصاص لیں اور بدلہ لیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے مصلحتاً خاموشی اختیار کی۔ اسی موقع پر دو جنگیں بھی ہوئی، جنگ جمل اور جنگ صفین۔ جنگ جمل میں ایک طرف مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ تھے، جبکہ دوسری طرف حضرت زبیر، حضرت طلحہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، اور یہ جنگ ہوئی، جنگ صفین ہوئے۔ ان جنگوں کے بارے میں ہمارے لیے یہ حکم ہے کہ ہم زیادہ نہ بولیں۔ سب صحابہ ہیں، صحابہ کے بارے میں ہمیں لان تان کرنے کا حکم نہیں، بلکہ ان سے محبت کرنے کا حکم ہے، ہر حال میں اسے حق بجانب ماننے کا حکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان معاملات کو بہتر جانتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو نظام عطا فرمایا تھا، جو دستور عطا کیا تھا، قرآن کا جو طریقہ مسلمانوں کے لیے نافذ فرمایا تھا، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی کے مطابق اپنی خلافت کی ذمہ داری کو سنبھالا ہے۔ اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ 4 سال 8 مہینے 9 دنوں تک آپ خلافت کی کرسی پہ تشریف فرما ہوئے، اور پھر آپ نے اس دار فانی کو الوداع کہا اور شہادت کا جام آپ نے نوش کیا، اور کسی خارجی نے آپ کے سر پر حملہ کیا، جس زخم کی وجہ سے آپ اس دنیا سے دنیا بقا کے جانب کوچ کر گئے۔ اور جیسے ہی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، آپ کے بڑے بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کی کرسی کو سنبھالا، مگر حالات کچھ ناگوار تھے۔ آپ نے حالات کے پیش نظر 6 ماہ خلافت کی کرسی پہ تشریف فرما ہو کر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ نے مصالحت کر لی، چند شرائط کی بنیاد پر آپ نے صلح کر لی، اور آپ نے خلافت سے دستبرداری اختیار کر کے آپ نے انہیں سپرد کر دیا۔ اور امیر معاویہ جو یزید کے والد ہیں، امیر معاویہ جو صحابی رسول ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صالح ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بہن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑا قریبی رشتہ تھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ عہد عثمانی میں، عہد فاروقی میں بھی دمشق کے حاکم رہے، پھر امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد آپ حکمراں 20 سالوں تک رہے۔ اس طرح جب امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طبیعت علیل ہو گئی اور لقوہ کی بیماری کے آپ شکار ہو گئے، اور 78 سال کی عمر میں آپ اس دار فانی کو چھوڑ کر دار بقا کے جانب کوچ کر گئے۔ آپ نے اپنی حیات ہی میں اپنے بیٹے یزید کو تخت پر بٹھایا، یزید کو تخت نشین کیا، اور اپنے بیٹے سے آپ نے وصیت اور نصیحت کی کہ بیٹا یزید سنو، اس کرسی کے لائق امام حسین ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں، ہم سب ان کے غلام ہیں، کبھی بھی ان کی گستاخی مت کرنا، کبھی بھی حسین کی بے ادبی مت کرنا، پہلے حسین کو کھلانا تب کھانا، پہلے انہیں پہنانا تب پہننا، پہلے ان کا خیال کرنا تب اپنا خیال کرنا، اور سنو کچھ دنوں کے بعد پھر تم کرسی کو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر دینا۔ یہ وصیت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو کی تھی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کے بعد یزید جیسے ہی تخت نشین ہوا، فوراً انہوں نے مدینہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو خط لکھا اور کہا کہ
کہ جتنی جلد ہو سکے حسین بن علی، عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم سے پہلے میرے نام کی بیعت لو، ان سب کو ایک لمحہ مہلت نہ دو، انہیں کہو میرے سامنے سر جھکائے، انہیں کہو میرے نام کی بیعت قبول کرے، انہیں کہو مجھے حاکم مانے۔ ولید بن عقبہ نے جب یہ خط پڑھا سمجھ لیا یہ کوئی معمولی اور کوئی آسان بات نہیں ہے کہ یہ لوگ یزید کی بیعت کر لیں گے، یزید کی بیعت کو قبول کر لیں گے، مگر پھر بھی ولید بن عقبہ نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بلوایا اور کہا کہ آپ یزید کی بیعت قبول کر لیں، آپ یزید کو حاکم مان لیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اتنا آسان نہیں ہے، اگر آپ مجھے یزید کی بیعت کے لیے کہتے ہیں تو آپ میدان میں آئیں، آج چوری چپے کوئی کام نہیں ہوگا۔ اور یہی کہہ کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے جانے لگے۔ مروان بن حکم نے کہا کہ انہیں مت جانے دو، اگر آج یہ یہاں سے چلا گیا تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا، اس لیے انہیں جانے کے لیے انہیں جانے نہ دیا جائے، انہیں مجبور کیا جائے کہ یہ یزید کی بیعت قبول کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ کیا تو مجھے مجبور کرے گا، کیا تو مجھ سے اونچی آواز میں باتیں کرے گا؟ یہ کہہ کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے آ گئے اور پھر آپ نے رخت سفر باندھا۔ آپ نے مدینہ المنورہ سے مکہ المنورہ کی طرف جانے کا عزم مصمم کر لیا۔ آپ نانا جان کے تربت پہ حاضری لگاتے ہیں، نانا جان علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارگاہ میں جا کر روتے ہیں اور نانا جان کی بارگاہ میں آخری سلام پیش کرتے ہیں۔ نانا جان آپ کہتے تھے مدینہ سے مجھے بے پناہ محبت ہے، مدینہ سے مجھے بے پناہ الفت اور عقیدت ہے۔ اے نانا جان مجھے بھی مدینہ سے محبت ہے، میں بھی آپ کے شہر مدینہ سے محبت کرتا ہوں، مگر نانا جان حالات کچھ ناگوار ہے، مجھے آپ کا شہر چھوڑنا پڑ رہا ہے۔ اے نانا جان آخری سلام قبول فرما لیجئے، میں آپ کے شہر سے مکہ المکرمہ کی طرف جا رہا ہوں، میں آپ کے شہر سے مکہ المکرمہ کی طرف ہجرت کر رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آخری سلام پیش کیا۔ مدینہ المنورہ سے امام حسین اپنے دوست احباب کے ساتھ شعبان المعظم کی چوتھی شب ہے، آپ وہاں سے مکہ المکرمہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ مکہ المکرمہ جب تشریف لائے مکہ والوں نے آپ کا پرتپاک استقبال کیا، بڑی اچھی مہمان نوازی کی، بہت اچھے لوگوں نے آپ کا استقبال کیا اور لوگوں نے آپ کو کہا آپ جتنے دنوں تک چاہیں آپ یہاں قیام فرمائیں۔ مگر مکہ پہنچنا تھا، کوفہ سے خط آنے شروع ہو گئے، کوفیوں کے خطوط پہنچنے لگے، اے امام حسین آپ کوفہ آ جائیں، اے امام حسین آپ کربلا آ جائیں، اے امام حسین آپ عراق آ جائیں، یہاں آپ کو ہم امام بنائیں گے، ہم سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ہم سب کے آپ مقتدا ہوں گے، آپ یہاں تشریف لے آئیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان خطوط کو پڑھا آپ نے جانے کا ارادہ کر لیا، مگر مکہ کے لوگوں نے آپ کو منع کیا، اے حسین آپ نہیں جانتے کوفہ والے کیسے ہیں، شام میں وہ کہیں گے کہ آپ کے ساتھ ہوں مگر صبح آپ کے ساتھ وہ نہیں رہیں گے، صبح وہ کہیں گے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں مگر شام کے وقت وہ آپ کے ساتھ نہیں رہیں گے، کب وہ کیا کہیں گے کیا کریں گے اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، اس لیے آپ یہیں قیام پذیر رہیں، آپ ہرگز کوفہ کی طرف سفر نہ کریں۔ امام علی مقام نے کہا نہیں مجھے جانا ہوگا، بار بار لوگوں کے خطوط آ رہے ہیں، کل قیامت کے دن اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھ لیا کہ جب ان لوگوں نے خط بھیجا تھا تمہیں بلایا تھا تو تم وہاں کیوں نہیں گئے تھے تو میرے پاس کیا جواب ہوگا، اس لیے مجھے کوفہ جانا ہوگا۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جانے کا آپ نے ارادہ کر لیا تو مکہ والوں نے کہا اے امام علی مقام اگر آپ جانا ہی چاہتے ہیں تو آپ پہلے اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو بھیج دیجئے، وہ وہاں جائیں، وہاں کے حالات کا جائزہ لیں، وہاں کے حالات کا جائزہ لینے کے بعد وہ آپ کو خط لکھیں اور آپ کو خط لکھیں پھر آپ وہاں جائیں، یہ آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مشورہ پسند آیا، آپ نے اپنے بھائی اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا۔ مسلم بن عقیل مکہ المکرمہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ کوفہ جب آپ پہنچے کوفہ کے لوگوں نے آپ کا استقبال کیا، بڑی آہو بھگت کی، آپ کو لوگوں نے امام بنایا، لوگوں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھنی شروع کر دی، مگر دن بدن حالات بدتر سے بدتر ہوتے گئے۔ اتنے میں مسلم بن عقیل نے خط بھی لکھ دیا، بھائی جان آپ
کوفہ چلے آئیں، یہاں حالات اچھے ہیں، لوگ ہم لوگوں کے ماننے اور چاہنے والے ہیں۔ امام حسین تک وہ خط پہنچ رہا ہے، تب تک ادھر کوفہ کے حالات بگڑ گئے۔ مسلم بن عقیل، ان کے ساتھ جو دونوں صاحبزادے تھے، ان لوگوں کی شہادت ہو گئی۔ ان لوگوں نے شہادت کا جام نوش کر لیا۔ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکۃ المکرمہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہو چکے ہیں۔ راستے میں خبر ملتی ہے کہ آپ کے بھائیوں کو لوگوں نے شہید کر دیا۔ آپ کا سفر جاری رہا، آپ آتے گئے مقام جہشم میں پہنچے، مقام نینوا میں پہنچے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مقام کربلا میں پہنچے۔ ادھر سے ابن زیاد نے ہور کو بھیجا، جا کر کے امام حسین کو روک دو۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مقام کربلا میں روک دیا جاتا ہے۔ آپ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے، آپ اس سے آگے نہیں جا سکتے، آپ کو یہی قیام کرنا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے، یہ کون سی جگہ ہے؟ ہور نے کہا یہ مقام کربلا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جان گئے کہ یہ وہی جگہ ہے جو میری شہادت کی جگہ ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پیدائش کے دن ہی یہ خبر دے دی تھی کہ میرا شہزادہ، میرا نواسہ کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں، کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا۔ میرے ہی کلمہ پڑھنے والے، میرے نواسے کو شہید کر دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی تھی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے وہیں پہ کجاوا لگایا، وہیں پہ خیمہ لگایا، وہیں پہ آپ ٹھہر گئے۔ اور آپ جب ٹھہر گئے، ادھر سے ابن زیاد نے ابن سعد کو 4000 کا لشکر مقام ری فتح کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ ان کو روکا، کہا کہ اب میدان کربلا جاؤ، پہلے یہاں پر جاؤ۔ ابن سعد جو سعد بن وقاص جو عشرہ مبشرہ میں سے ہے، ان کے صاحبزادے ہیں، یہ محب اہل بیت تھے۔ انہوں نے پہلے انکار کیا، میں نہیں جا سکتا۔ المختصر، بڑی لمبی گفتگو ہے، میں عرض کرنا چاہوں گا اختصار سے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر 7ویں محرم کو پانی بند ہو گیا۔ آپ بھوکے پیاسے ہیں مگر کبھی شریعت کا دامن نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ آپ بھوکے پیاسے ہیں مگر کبھی قرآن کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹ رہا ہے۔ آپ بھوکے اور پیاسے ہیں، شریعت پر پابند ہیں۔ آپ بھوکے اور پیاسے ہیں مگر کبھی شکوہ اور گلہ آپ کے زبان پر نہیں ہے۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ صبر و تحمل کے پہاڑ بن کر کے کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں کھڑے ہیں۔ دنیا دیکھ رہی ہے، دنیا کی ساری طاقتیں دیکھ کر حیران و پریشان ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ چاہتے تو یزید کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیتے، یزید کی بیعت کو قبول کر لیتے، مگر امام جان رہے تھے یزید کے سپورٹ، یزید کے سمرتھن کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ناحق کا سپورٹ کر دیا، ہم نے غلط کا سپورٹ کر دیا، ہم نے شرابیوں کا سپورٹ کر دیا، ہم نے گنہگاروں کا سپورٹ کر دیا، کیونکہ امام حسین جانتے تھے یزید شراب پیتا ہے، امام حسین جانتے تھے یزید گناہ کرتا ہے، امام حسین جانتے تھے یزید کی فسق و فجور مشہور ہے، امام حسین جانتے تھے یہ کھلے عام گناہ کرتا ہے، اور اگر ہم اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے ہیں اس کا مطلب صاف ہو جاتا ہے کہ وہ یہاں پر ہاں کہے گا، ہمیں بھی ہاں کہنا ہوگا، وہ جس بات پر نہ کہے گا ہمیں بھی نہ کہنا ہوگا۔ ایک اسلامی سلطنت، ایک قرآنی طریقہ جو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا والوں کو عطا کیا تھا، جس طریقے پر ابو بکر صدیق نے اپنی خلافت چلائی تھی، جس طریقے پر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اور خلفائے اربعہ نے جس طریقے پر لوگوں کو سنبھالا تھا، لوگوں کو طریقہ چلنے کا طریقہ اور ڈھنگ بتایا تھا، جس طریقے پہ لوگوں کو چلاتے اور لوگوں کو حدود قائم کرتے تھے، وہ طریقہ آج بند ہو گیا تھا۔ یزید نماز کا تارک تھا، نماز چھوڑتا تھا، اذان کے جواب اور اذان سے وہ دور تھا، یعنی فسق و فجور کی بادشاہت قائم ہو گئی تھی۔ تو امام علی مقام نے ٹھان لیا کہ ہم جان تو دے سکتے ہیں مگر یزید کے ہاتھ پر بیعت قبول نہیں کر سکتے، اور امام علی مقام نے یہی کیا۔ 9 محرم کی تاریخ ہے، عصر کے نماز کے بعد امام علی مقام آرام فرما رہے تھے کہ اتنے میں
اتنے میں شور و غل کی آواز آئی۔ جب شور و غل کی آواز آئی امام عالی مقام کی نیند کھل گئی، اور نیند کھلنے کے بعد آپ نے اپنے بھائی عباس علمبردار سے کہا کہ بھائی جان ابھی میں نے خواب دیکھا ہے۔ نانا جان آئے اور آ کر کہنے لگے اے میرا نواسہ حسین، اب تمہاری پیاس بجھ جائے گی، ان قریب تو مجھ سے ملنے والا ہے، تو مجھ سے ملے گا، مجھ سے ملاقات کرے گا، ہم تجھے حوض کوثر پلائیں گے، حوض کوثر پیو گے تمہاری پیاس بجھ جائے گی، لگتا ہے اب ہم لوگوں کی شہادت کا وقت قریب ہے۔ شور و غل کی آواز سن کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی عباس علمبردار سے کہا جا کر دیکھو یہ لوگ کیوں شور و غل کی آواز آ رہی ہے، کس چیز کی آواز ہے۔ حضرت عباس علمبردار آگے بڑھے، جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ یزیدی آگے بڑھتے چلے آ رہا ہے۔ عباس علمبردار نے کہا کیا معاملہ ہے؟ یزیدیوں نے کہا کہ لڑنے کے لیے تیار رہو یا یزید کی بیعت کو قبول کر لو۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں عباس علمبردار نے آ کر سنایا کہ وہ تو ایسے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یا تو یزید کی بیعت قبول کر لو یا پھر لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ان سے جا کر کہو ایک رات کی مہلت دے دو، آج شب بھر مہلت دے دو، کل جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کہنے پر یزیدیوں نے ایک رات کا وقت دیا، ایک رات کی مہلت دی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا، آپ کو بتانا چاہوں گا کہ امام حسین نے ایک رات کا جو وقت مانگا تھا، ایک رات کی جو مہلت مانگی تھی، کس لیے؟ اس لیے کہ تلواریں تیار کریں، اس لیے کہ فوج اور لشکر کسیں؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ ایک رات وقت مانگ کر کے امام عالی مقام سجدے پہ سجدے کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت پہ تلاوت کر رہے ہیں، نماز پہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ یعنی وقت اس لیے مانگا گیا تھا تاکہ ہم بھر پیٹ اللہ رب العزت کی عبادت کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو سجدہ کر لیں۔ پورا اہل خانہ، پورا اہل بیت اطہار قرآن کی تلاوت میں مصروف ہے، کسی کو موت کی کوئی فکر نہیں ہے، آنے والا کل کیا ہوگا کسی کو کوئی ٹینشن نہیں ہے، سب اللہ کے بھروسے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ سب پر عورتیں پردے کے انتظام میں ہے۔ آج ہماری ماں بہنیں چوک چوراہے پہ جاتی ہیں، بے پردہ عریاں بدن گھومتی ہے۔ میں عرض کرنا چاہوں گا ہمیں اپنے بہو بیٹیوں کو فاطمہ کی کنیز بنانے کی ضرورت ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کربلا کے تپتے ہوئے میدان میں جو پیغام دیا ہے وہ یہی پیغام دیا ہے کہ جان چلی جائے جانے دینا، جان چلی جائے جانے دینا، مگر قرآن کی عظمت مت جانے دینا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ مت جانے دینا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ رات بھر قرآن پڑھتے رہے، عبادتوں پر عبادت کرتے رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نماز کی حفاظت فرماتے رہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ثابت کیا ہے کہ نماز ہر حال میں ادا کرنا، نماز تم سے کبھی بھی معاف نہیں ہے، نماز پڑھتے رہنا، کسی حال میں رہو، تلواروں کے سائے میں بھی نماز تم سے معاف نہیں ہے، نماز تم کو پڑھنا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی کربلا کے میدان میں پیغام دیا ہے۔ کربلا کے میدان کا جو ٹکراؤ ہے، کربلا کے میدان سے جو دو نظریے ہیں، ایک نظریہ یہ ہے کہ طاقت ہی سب کچھ ہے، جبکہ امام حسین کا نظریہ یہ ہے کہ طاقت سب کچھ نہیں ہے، سب کچھ حق ہے، جدھر حق ہے ادھر طاقت ہے، حق کے سامنے طاقت بھی اپنا گھٹنا ٹیکتا نظر آتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حق کی لڑائی لڑی ہے، قرآن کی حفاظت کی لڑائی لڑی ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ قرآن اور عظمت قرآن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقے پہ چلیں اور شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ہمیشہ نگاہوں کے سامنے رکھیں کہ امام عالی مقام نے اپنے نانا جان کے ایمان، نانا جان کے شریعت کی حفاظت کی ہے، اپنا پورا کنبہ لٹا دیا، پورا گھر بار لٹا دیا، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کے لائے ہوئے دین کی اس طرح حفاظت کی ہے، اس طرح حفاظت کی ہے، اپنا سر کٹا دیا مگر اسلام کے علم کو جھکنے نہیں دیا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔